الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاک مدینہ کی برکتیں، یہ مضمون عاشقان رسول کی 130 حکایات کے صفحہ 52 تا 67 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار، یا رب المصطفیٰ، خاک مدینہ کی برکتیں رسالہ کے 16 صفحات جو کوئی پڑھ یا سن لے اس کو خاک مدینہ کے ذرے ذرے سے والہانہ محبت عنایت فرما، ایمان و عافیت کے ساتھ خاک مدینہ پر اس کو موت اور خاک مدینہ میں مدفن نصیب کر، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اذان بلال۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عاشق بے مثال حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا نام زبان پر آتا ہے تو بے ساختہ ایک سرتا پا عاشق رسول ہستی کا تصور قائم ہو جاتا ہے۔ ایمان لانے اور غلامی سے آزادی پانے کے بعد عاشق بے مثال حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے حسین ایام سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارے، لیکن وصال ظاہری کے بعد ہجر رسول کی تاب نہ لا کر مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما سے ہجرت کر کے ملک شام کے علاقے داریہ میں سکونت اختیار فرمائی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک رات خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار فیض آثار سے مشرف ہوئے، لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت و محبت کے پھول جھڑنے لگے اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے: ما هذه الجفوة یا بلال اما آنا لکا ان تزورنی یا بلال، یعنی اے بلال یہ کیا جفا ہے، کیا ابھی وہ وقت نہ آیا کہ تم میری زیارت کے لیے حاضری دو؟ عاشق بے مثال حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ بیدار ہوتے ہی حکم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیل میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی جانب روانہ ہو گئے اور سفر کرتے ہوئے مرکز عشاق دیار مدینہ کی نورانی اور پرکیف فضاؤں میں داخل ہو گئے۔ بے تابانہ مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے، ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، آنکھوں سے آنسوؤں کا تار بندھ گیا اور اپنا چہرہ مزار پاک کی مبارک خاک پر مس کرنے لگے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی آمد کی خبر سن کر گلشن رسالت کے دونوں مہکتے پھول سیدینا حسنین کریمین یعنی حضرات سیدینا حسن و حسین رضی اللہ عنہما بھی تشریف لے آئے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے بے ساختہ دونوں شہزادوں کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور پیار کرنے لگے۔ شہزادوں نے فرمائش کی، اے بلال ہمیں ایک بار پھر وہ اذان سنا دیجئے جو آپ نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں دیا کرتے تھے۔ اب انکار کی گنجائش کہاں تھی؟ چنانچہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ مسجد النبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی چھت پر اس حصے میں تشریف لے گئے جہاں وہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں اذان دیا کرتے تھے۔ جب حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر سے اذان کا آغاز فرمایا تو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں ہلبلی مچ گئی اور لوگ بے تاب ہو گئے۔
جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کلمات کہے تو ہر طرف آہ و بکا کا شور برپا ہو گیا۔ پھر جب اس الفاظ پر پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو لوگ بے تابانہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کیا سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزار پن انوار سے باہر تشریف لے آئے ہیں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں اس دن سے زیادہ کبھی گریہ و زاری نہیں ہوئی۔ اس واقعے کے بعد عاشق بے مثال حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ تا دم حیات سال میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ حاضر ہوتے اور اذان دیا کرتے تھے، جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ غرناطہ کا مایوس العلاج مریض ابو محمد اشبیلی اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ غرناطہ میں ایک ایسے بیمار کے ہاں ٹھہرے جو طبیبوں کی طرف سے لا علاج قرار دیا جا چکا تھا۔ اس بیمار کے خادم ابن ابی خصال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں عریضہ لکھا، جس میں اس نے اپنے آقا کی بیماری کا ذکر کیا تھا اور درخواست کی تھی کہ اسے شفا نصیب ہو۔ ابو محمد فرماتے ہیں وہ عریضہ لیے ایک زائر مدینہ غرناطہ سے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ حاضر ہوا۔ اس نے جو ہی یہ خط دربار رسالت میں پڑھا، بیمار کو غرناطہ میں شفا مل گئی۔ فقط امراض جسمانی کی ہی کرتا نہیں فریاد، گناہوں کے مرض سے بھی شفا دو یا رسول اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ زمزم کا با کمال ساقی شیخ ابو ابراہیم وراد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ حج و زیارت کی سعادت پائی۔ زاد قافلہ کی قلت یعنی اخراجات کی کمی کے سبب قافلے والے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں مجھے اکیلا چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ میں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر فریاد کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے رفقا مجھے تنہا چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ جب سویا تو خواب میں آمنہ بی بی کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مکہ شریف جاؤ، وہاں ایک شخص زمزم کے کنویں پر پانی کھینچ کھینچ کر لوگوں کو پلا رہا ہوگا، اس سے کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ مجھے میرے گھر تک پہنچا دو۔ میں حسب ارشاد مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ پہنچا اور زمزم شریف کے کنویں پر گیا جہاں ایک شخص پانی کھینچ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں وہ کہنے لگا، ٹھہرو میں ذرا لوگوں کو پانی پلا لوں۔ جب وہ فارغ ہوا تو رات ہو چکی تھی۔ اس نے کہا، بیت اللہ شریف کا طواف کر لو، پھر میرے ساتھ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کے بالائی یعنی اونچائی والے حصے کی طرف چلو۔ چنانچہ میں طواف سے مشرف ہونے کے بعد اس کے ساتھ اس کے قدم بقدم چل پڑا۔ جب صبح قریب ہوئی تو میں نے خود کو ایسی وادی میں پایا جس میں بہت گھنے درخت اور پانی کے چشمے تھے۔ میں نے سوچا یہ وادی تو میری وادی شفشاوا جیسی لگتی ہے۔ جب اچھی طرح سپیدائے سحر یعنی فجر کا اجالا نمودار ہوا اور میں نے غور سے دیکھا تو واقعی وہ وادی شفشفاوا ہی تھی۔ میں خوشی خوشی اپنے اہل و عیال کے پاس پہنچا اور اپنے مکان پہنچنے کی داستان کرامت شان سنا کر سب کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔
لوگوں نے میرے قافلے کے متعلق دریافت کیا، میں نے انہیں بتایا کہ وہ تو مجھے مفلس و نادار سمجھ کر مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں اکیلا چھوڑ کر سوئے وطن روانہ ہو گئے تھے۔ کچھ لوگوں نے میری بات کو درست تسلیم کیا اور بعض نے مجھے جھٹلایا۔ چند ماہ گزرے تو میرا قافلہ آ پہنچا اور لوگ حقیقت حال سے واقف ہوئے اور الحمدللہ عز وجل سب نے مجھے سچا مان لیا۔ چونکہ پہلے زمانے میں اونٹوں اور خچروں وغیرہ پر سفر ہوا کرتا تھا، غالباً اسی وجہ سے قافلہ کچھ مہینوں کے بعد پہنچا۔ اللہ عز وجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ 3 روپیہ مدینہ 3 روپیہ ملتان، یہ حکایت کسی نے مجھے یعنی عاشق مدینہ عفیہ عنہ کو کافی عرصہ قبل سنائی تھی۔ اپنی یادداشت کے مطابق اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی سعی کرتا ہوں۔ حاجیوں کا ایک قافلہ مدینۃ الاولیاء ملتان پاکستان سے مدینۃ المصطفیٰ زادہ اللہ شرفا و تعظیما چلا۔ اس میں ایک مدینے کا دیوانہ بھی شامل تھا۔ حج بیت اللہ اور حاضری مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما سے فراغت کے بعد جب سب ملتان شریف پہنچ گئے، ایک حاجی نے دیوانے کو چھیڑتے ہوئے کہا، تجھے بارگاہ رسالت سے کوئی سند بھی عطا ہوئی یا نہیں؟ وہ بولا نہیں۔ اس حاجی نے اپنے ہی ہاتھوں لکھی ہوئی ایک چٹھی دیوانے کو دکھاتے ہوئے کہا، دیکھ مجھے روضہ انور پر یہ سند ملی ہے۔ چٹھی میں لکھا تھا، تیری مغفرت کر دی گئی ہے۔ دیوانہ یہ پڑھ کر بے قرار ہو گیا، اس نے رونا دھونا مچا دیا اور یہ کہتے ہوئے چل پڑا، میں بھی اپنے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مغفرت کی سند لوں گا۔ گرتا پڑتا جب روڈ پر آیا تو ایک بس کھڑی تھی اور کنڈکٹر آواز لگا رہا تھا، 3 روپیہ مدینہ 3 روپیہ مدینہ۔ دیوانہ لپک کر بس میں سوار ہو گیا، 3 روپے ادا کیے اور بس چل پڑی۔ کچھ ہی دیر بعد کنڈکٹر نے صدا لگائی، مدینہ آ گیا مدینہ آ گیا۔ دیوانہ بس سے اتر گیا۔ سبحان اللہ، وہ سچ مچ مدینے ہی میں تھا اور اس کی نگاہوں کے سامنے سبز سبز گنبد اپنے جلوے لٹا رہا تھا۔ اس نے بے تابی کے ساتھ قدم آگے بڑھائے، مسجد النبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں داخل ہوا، سنہری جالیوں کے روبرو حاضر ہو گیا۔ اس کے سینے میں تھما ہوا اشکوں کا طوفان آنکھوں کے راستے امنڈنے لگا۔ بعد سلام اس نے برستی ہوئی آنکھوں سے مغفرت کی سند کی التجائے شوق پیش کر دی۔ ناگاہ ایک پرچہ اس کے سینے پر گرا، بے قرار ہو کر اس نے پڑھا تو لکھا تھا، تیری مغفرت کر دی گئی ہے۔ اس نے وہ کاغذ احتیاط سے جیب میں رکھا اور خوش خوش باہر نکلا۔ وہی بس نظر آئی، کنڈکٹر صدائیں لگا رہا تھا، 3 روپیہ ملتان 3 روپیہ ملتان۔ دیوانہ بس میں سوار ہو گیا، 3 روپے ادا کیے، بس چل پڑی۔ کچھ ہی دیر کے بعد کنڈکٹر نے آواز لگائی، ملتان آ گیا ملتان آ گیا۔ دیوانہ اترا اور اپنے قافلے والوں کے پاس آ پہنچا۔ چونکہ یہ سب چند لمحوں میں ہی ہو گیا تھا، لہذا تمام حجاج ابھی وہیں موجود تھے۔ انہوں نے جب دیوانے کے پاس سند دیکھی تو حیران رہ گئے۔ انہوں نے دیوانے کا بڑا احترام کیا، خصوصاً جس حاجی نے دیوانے کے ساتھ مذاق کیا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اس نے اپنے جرم سے توبہ کی، دیوانے سے بھی معافی مانگی اور عزم کیا کہ جب تک سند عطا نہ ہوئی ہر سال حج کروں گا اور حاضر دربار مدینہ ہو کر سند مغفرت کی خیرات مانگتا رہوں گا۔ مجھے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امید واثق ہے کہ مجھ گناہگار کو مایوس نہیں فرمائیں گے۔ دیوانہ اپنے آپ میں نہ تھا، چند ہی روز میں اس کا انتقال ہو گیا۔
اور وہ حاجی اب تک ہر سال برابر حاضری حرمین شریفین سے مشرف ہو رہا ہے۔ تا دم تحریر 8 شوال المکرم 1433 سن ہجری۔ واقعہ سنے کم و بیش 35 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ فی الحال اس حاجی کے احوال معلوم نہیں۔ تمنا ہے فرمائی یہ روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آقا کے کرم سے گمشدہ بیٹا مل گیا۔ شیخ ابو القاسم بن یوسف اسکندرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ میں تھا، ایک عاشق رسول کو دیکھا، وہ قبر انور کے پاس کچھ اس طرح سے فریاد کر رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کا وسیلہ پکڑتا ہوں تاکہ میرا بیٹا مجھے واپس مل جائے۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا، جدہ شریف سے آتے ہوئے میں قضائے حاجت کے لیے گیا، اسی اثنا میں میرا بیٹا لاپتہ ہو گیا۔ چند سال بعد وہ شخص مجھے مصر میں ملا تو میں نے اس کے بیٹے کے بارے میں دریافت کیا۔ اس نے بتایا، الحمدللہ عز وجل مجھے میرا بیٹا مل گیا تھا۔ ہوا یوں تھا کہ ایک قبیلے نے اسے زبردستی اپنا غلام بنا کر اونٹ چرانے پر لگا دیا تھا۔ اسی قبیلے کی ایک عاشق رسول اور نیک سیرت خاتون نے خواب میں اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کچھ یوں فرمایا، مصری نوجوان کو آزاد کروا کر اس کے گھر بھیج دو۔ چنانچہ اس عاشق رسول خاتون کی سفارش پر میرے بیٹے کو آزاد کر دیا گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آقا کو پکارنے سے کمزوری دور ہو جاتی۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ محمد بن سالم سجل ماسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کی نیت سے پیدل چلنے والے قافلہ مدینہ کا مسافر بن گیا۔ دوران سفر جب کبھی کمزوری محسوس ہوتی تو عرض کرتا، انا فی ضیافتک یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی ضیافت یعنی مہمانی میں ہوں۔ تو وہ ناتوانی یعنی کمزوری فوراً زائل ہو جاتی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تھکا ماندہ ہے وہ جو پاؤں اپنے توڑ کر بیٹھا، وہی پہنچا ہوا ٹھہرا جو پہنچا کوئے جانا میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ گنبد خضرا دیکھ کر دم نکل گیا۔ مولانا حافظ بصیر پوری اپنے سفر نامہ حج میں لکھتے ہیں، سن 1972 عیسوی میں مجھے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ میں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوا۔ غالباً رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ تھا۔ ایک عاشق رسول اپنے ساتھیوں کو مجبور کر کے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ سے قبل از وقت ہی مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ لے آیا، اور آتے ہی سامان سے بے پرواہ ہو کر آقائے دو جہاں
سلطان کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضر ہو گیا۔ سلام عرض کرنے کے بعد 2 نفل ادا کیے اور باب جبریل سے باہر نکلا، پلٹ کر گنبد خضرا پر نظر ڈالی اور غش کھا کر گر پڑا، منہ سے خون بہنے لگا اور تڑپے بغیر ٹھنڈا ہو گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کاش گنبد خضرا پر نگاہ پڑتے ہی کھا کے غش میں گر جاتا، پھر تڑپ کے مر جاتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ قرض ادا کروا دیا۔ حضرت سیدنا محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے بیان کرتے ہیں کہ یمن کے ایک آدمی نے میرے والد صاحب کے پاس 80 دینار رکھواتے ہوئے عرض کی، اگر ضرورت پڑے تو انہیں خرچ کر لینا، جب واپس آؤں تو مجھے ادا کر دینا۔ اور وہ خود جہاد کے لیے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں سخت قحط اور خشک سالی نے غلبہ کیا۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دینار لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ وہ شخص واپس آ گیا اور اس نے اپنی رقم طلب کی۔ والد محترم نے کہا کل تشریف لائیے، اور خود اس رات مسجد النبوی شریف میں ٹھہرے رہے۔ کبھی مزار فائز الانوار پر حاضر ہوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم بار کے طلبگار ہوتے، اور کبھی منبر اطہر کے پاس آ کر دعا و التجا کرتے، حتیٰ کہ سپیدائے سحر نمودار ہونے لگا۔ دھندل کے میں ایک شخص نے تھیلی آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اے محمد بن منقدر، یہ لیجئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ بڑھا کر تھیلی لے لی، کھول کر دیکھا تو اس میں 80 دینار تھے۔ صبح ہوئی تو رقم رکھوانے والا شخص آ گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے 80 دینار اس کے حوالے کر دیے۔ یوں آپ رحمت اللہ علیہ اس بارے قرض سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم سے سبکدوش ہو گئے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے کل جہاں سوالی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ترک مریض کا علاج۔ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں ایک شخص کو دیکھا گیا جو زخموں سے چور چور تھا۔ معلوم ہوا وہ ترکی کا باشندہ ہے اور 15 سال سے بیمار ہے۔ ترکی میں علاج ناکام رہا۔ کسی نے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کی خاک شفا استعمال کرنے کا مشورہ دیا۔ ترک مریض نے ہدایت پر عمل کیا۔ جو مرض 15 سال میں ٹھیک نہ ہوا، الحمدللہ عز و جل وہ 1 سال میں 2 حصہ ختم ہو گیا۔ وہ ترک رو رو کر اپنا دردناک واقعہ سنایا کرتا اور خاک مدینہ کے گنگایا کرتا۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، بے شک خاک مدینہ میں اللہ تعالی نے شفا رکھی ہے۔
اگر اعتقاد صادق ہو تو انشاءاللہ عز و جل مایوسی نہیں ہوگی۔ الحمدللہ عز و جل مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کی مٹی میں شفا ہونے کی بشارتیں احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ چنانچہ 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، غبار المدینہ شفاء من الجذام، یعنی خاک مدینہ میں جذام سے شفا ہے۔ حضرت علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کی مبارک خاک کوڑ اور سفید داغ کی بیماریوں بلکہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ نمبر 2، غبار المدینہ یبرئ الجذام، یعنی خاک مدینہ جذام کو اچھا کر دیتی ہے۔ نمبر 3، والذی نفسی بیدہ ان فی غبارها شفاء من کل داء، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک خاک مدینہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ مدینے کی مٹی اور پھلوں میں شفا جذب القلوب میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کی مٹی اور پھلوں میں شفا رکھی ہے، اور کئی احادیث مبارکہ میں آیا ہے خاک مدینہ میں ہر مرض سے شفا ہے، اور بعض احادیث مبارکہ میں من الجذام والبرص، یعنی کوڑ اور پھل بھری یعنی برس سے شفا کا ذکر ہے، اور بعض اخبار میں مدینے کے ایک خاص مقام سعیب، عوام اس جگہ کو خاک شفا بولتے ہیں، کا تذکرہ ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ کو حکم فرمایا کہ وہ اس خاک سے بخار کا علاج کریں۔ بزرگوں سے اس خاص مقام سعیب کی خاک مبارک سے علاج کی حکایات بھی ملتی ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ مجدین فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا غلام سال بھر سے بخار میں مبتلا تھا، میں نے مقام سعیب یعنی خاک شفا سے خاک مدینہ لی اور پانی میں قلیل مقدار میں گھول کر پلائی، الحمدللہ اسی دن شفا یاب ہو گیا۔ خاک شفا سے ورم کا علاج۔ شیخ محقق حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جن دنوں میری مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں حاضری تھی، کسی مرض کے سبب میرا پاؤں سوج گیا، طبیبوں نے مل کر اسے مہلک عارضہ یعنی ہلاک کر دینے والا مرض قرار دیتے ہوئے علاج سے ہاتھ روک لیا۔ میں نے مقام سعیب سے خاک پاک لی اور استعمال شروع کیا، الحمدللہ عز و جل تھوڑے ہی دنوں میں بڑی آسانی سے ورم یعنی سوجن سے نجات مل گئی۔ عاشقان رسول مقام سعیب کو خاک شفا کے نام سے جانتے ہیں، افسوس وہ مبارک جگہ اب چھپا دی گئی ہے۔ بسا اوقات عشاق کھود کر خاک شفا حاصل کر لیتے ہیں، مگر انتظامیہ ڈامڑ وغیرہ ڈال کر پھر سے بند کر دیتی ہے۔ مدینے کی مٹی ذرا سی اٹھا کر پیو گھول کر ہر مرض کی دوا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دنیا کے لیے مال جمع کرنے والے بے عقل ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو، اور اس کے لیے وہ جمع کرتا ہے جس میں عقل نہ ہو۔